السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو منفی خیالات رکھنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تحریم ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر ایسے جملے دہراتی تھی، میں مر جاؤں گی، ایک دن آپ کی بلا وجہ کی ناراضگی مجھے مار دے گی۔ اور اس کے شوہر زارون کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، پاگل، ناراضگی تو محبت کی علامت ہے نا، خفگی تو وہیں ہوتی ہے جہاں محبت ہو، یہ جذبہ نہ ہو تو محبت کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر بغیر وجہ کے ناراضگی کا دکھ سہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کم از کم کوئی میرا قصور بھی تو بتا دیا کرے نا، بار بار دل توڑیں گے تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی۔ دیکھو تحریم، میں دل توڑتا ہوں تو پھر جوڑتا بھی تو میں ہی ہوں نا۔ ناراضگی کے بعد صلح ہوتی ہے تو پیار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں یہ جملے اکثر دہرائے جاتے، تاہم وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، ایسا شوہر جس نے آج تک کسی عورت سے بات کرنا تو کچا، کسی کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے بھی مختصر بات کرتا تھا، اکثر تو اسے ان سے کلام کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ خدا کا شکر کہ اسے اپنی نئی نویلی بیوی تحریم پسند آ گئی تھی، جس کو اس نے شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا، مگر اب لگتا تھا جیسے اس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو۔ اس کا پیار بھی کچھ عجیب تھا، شدت لیے ہوئے، دھیمے دھیمے رمجھم کی طرح برستے ہوئے اچانک ہی کالے بادل لہرا جاتے اور خفگی کی بارش برسنے لگتی۔ ایسے عالم میں تحریم انکہی باتوں سے بے خبر اس الجھن میں رہتی کہ آخر زارون کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا؟ کیونکہ من چاہا انسان ہی اگر آپ کو نظر انداز کرے، اجنبیوں جیسا سلوک کرے تو پھر سکون کہاں ملتا ہے؟ رات رات بھر وہ جاگ کر سوچتی، روتی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا۔ وہ کتنے دن ایسے تڑپتے ہوئے گزار دیتی اور پھر اچانک ناراضگی کے بادل برسنا بند ہو جاتے اور محبت کی پھوار پڑنا شروع ہو جاتی۔ اس کے گلے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ جاتے۔ وہ ان دنوں کی اذیت کو تلخ یاد سمجھ کر بھول جاتی کہ پھر سے وہی سب شروع ہو جاتا۔ اس کا جیون ساتھی پیار بھری باتیں کرنے لگتا۔ کیا بات ہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے بتائیں نا، ہوا کیا ہے آپ کو؟ کہا نا کچھ بھی نہیں، پر کچھ تو راز ہے، میں پتہ کر کے ہی رہوں گی کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے۔ صبح آپ آفس گئے تو بالکل ٹھیک تھے، واپسی پر خراب موڈ، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، بلا وجہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تحریم بوجھل لہجے میں پوچھتی رہ جاتی تھی، اور پھر ایسے ہی بالآخر ایک دن اسے جواب مل گیا۔ زارون نے کہا، تم بازار گئی تھی نا مجھ سے پوچھے بغیر؟ نہیں، میں تو گھر پر ہی تھی، کہیں بھی نہیں گئی۔ میں نے دیکھا تھا، وہ تم ہی تھی، وہ تمہاری ہی سفید چادر تھی۔ قسم لے لیں زارون، میں گھر پر ہی تھی، آپ اپنی امی سے پوچھ لیں۔ تحریم نے نم آنکھوں سے جواب دیا تو اچھا کہہ کر شوہر صاحب کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، ویسی ہی چادر کسی اور کے پاس بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ گویا زارون کو اندر سے شک کا روگ لگا ہوا تھا، یہ زہریلا سانپ اسے رہ رہ کر ڈستا تھا۔ تحریم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک عورت کے لیے ایسی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے جہاں 24 گھنٹے وہ کاموں میں لگی رہے اور رات کو جب تھکی ہاری کمرے میں پہنچے تو خاوند کا ایسا رویہ منتظر ہو۔ ایسے حالات میں عورت زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکتی، مگر اولاد کی وجہ سے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تحریم بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے وہاں موجود تھی، سب کے ساتھ وہ بھی ہنس بول رہی تھی۔ دن بہت مصروف گزرا۔ شام کو تمام مہمانوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو زارون خلاف معمول بہت خاموش تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنس بول بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی گنگنا رہا تھا، بیوی کو اس طرح نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کو منانے کی تحریم کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اس نے زارون کو لاکھ منایا، اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی، مگر اس نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔
सूरत हाल इतनी खराब हो गई कि घर में मौजूद तमाम लोगों को भी पता चल गया कि मियाँ बीवी में कोई नाराज़गी चल रही है, और इस बात की क्या वजह है ये किसी को भी मालूम ना था, यहाँ तक कि खुद तहरीम को भी नहीं। तो फिर वो किस मुंह से किसी के सवाल का जवाब देती? उसने ये वक्त कैसे गुजारा ये वही जानती थी। एक ही कमरे में होने के बावजूद दोनों अजनबियों की सी जिंदगी गुजार रहे थे। ज़ारून ने तहरीम के साथ साथ सब घर वालों से भी बातचीत बंद की हुई थी। तहरीम की तो हालत बहुत बुरी हो रही थी। जब इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स अचानक अजनबी बन जाए तो ये अजियत वही जान सकता है जिसने उसे झेला हो, जिस पर गुजरी हो। आखिरकार खुदा खुदा करके एक हफ्ते की सर्द मेहरी के बाद उसके लबों का कुफल टूट गया, लेकिन उसने कहा भी तो क्या कि मेरी बहन का शोहर तुम्हें देख रहा था। बस मुझे इस बात का गुस्सा है कि तुम वहां से हट क्यों नहीं गई थी तहरीम। ये इल्ज़ाम सुनकर तो तहरीम तड़प गई। खुदा के लिए ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए मुझ पर, मैंने तो आपके बहनोई की तरफ एक बार भी नहीं देखा, और वैसे भी वहां सब लोग मौजूद थे। उसने सिसकते हुए जवाब दिया, ठीक है तुम बेकसूर साबित हो गई, लेकिन वो तो नहीं हुआ ना। आइंदा जब मेरी बहनें आए तो तुम उनके खाविंदों के सामने नहीं आओगी। लेकिन ज़ारून, घर आए मेहमानों के साथ ये सलूक तो नहीं किया जाता ना। मैं कैसे सामने नहीं जाऊंगी? आपकी वालिदा और बहनें कितना बुरा मानेंगी, वो तो मेरी जान को आ जाएंगी ना। अच्छा तो फिर सोच लो, या तो उन्हें खुश रखो या फिर मुझे। उसने बीवी को दुरुस्त लहजे में जवाब दिया, और फिर अगली दफा वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। इस बार जब उसकी बहनें और उनके खाविंद आए तो तहरीम अपने कमरे में बंद रही। उसने अपनी सास को भी उनके बेटे की इस पाबंदी के बारे में बता दिया था। ज़ारून खुद भी तहरीम के साथ कमरे में बंद हो गया था, और वो बहुत खुश था कि उसकी बीवी ने उसकी बात मानी है और वो किसी से मिलने भी नहीं गई। तुम सिर्फ मेरी हो तहरीम, और मेरा दिल चाहता है कि मेरी चीज पर किसी की भी नजर ना पड़े। उसने जुनूनी अंदाज में मुस्कुराते हुए बीवी का हाथ थाम लिया। तहरीम को आज पहली बार वो साइको सा लगा। वो जवाब में बस मुस्कुरा कर रह गई थी, लेकिन जीवन साथी को ये पता भी ना चल सका कि तहरीम के दिल में क्या टूट कर रह गया है। अब वो हर लम्हा एक खौफजदा करने वाले हिसार में कैद रहने लगी। पता नहीं कि उसके शोहर को कब किसी से बात करने पर गुस्सा आ जाए, क्या बुरा लग जाए। वो बाजार ना जाती कि कहीं खाविंद का जहन उसके बारे में कोई मनफी कहानी ना घड़ ले। उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि उसका शोहर उसके बारे में ऐसे ख्यालात कैसे रख सकता है। फिर वो ये सोचकर खुद को तसल्ली देती कि मेरी जिंदगी का साथी मुझसे प्यार भी तो करता है ना। जब वो मेके जाने के लिए कहती, ज़ारून मान जाता, चाहे रात हो या दिन, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर जाता और साथ ही वापस लेकर आता। अगर वो रात वहां गुजारने की जिद करती तो उसे ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिलते कि वो अपनी किस्मत पर हैरान रह जाती। ज़ारून कहता, असल में तहरीम, मैं जब घर में दाखिल होता हूँ और तुम्हारी सूरत नजर ना आए तो मेरा घर में आने को दिल ही नहीं चाहता। वो रात मेरे लिए कांटों का बिस्तर बन जाती है जब तुम मेरे साथ ना हो। तहरीम ने तभी मैके जाना ही छोड़ दिया। महीनों बाद उसे माँ बाप की याद आती भी तो दिल को थपक थपक कर सुला देती कि मेरे शोहर की खुशी और मेरा सुकून मेरा अपना ससुराल है, मेरा घर है। ज़ारून उसको कहता था कि मेरा खलूस, मेरी खुशी सब मेरी बीवी से है। मैं नहीं चाहता कि उस पर किसी की नज़र भी पड़े। अगर कोई उसकी तरफ देखे ना तो मेरा दिल शक से भर जाता है कि कहीं वो मेरी बीवी के लिए कुछ सोच तो नहीं रहा। मेरे दोस्त कहते हैं कि औरत शादी के बाद भी बेवफा हो सकती है, इसलिए मैं उसे बेवफाई का मौका ही नहीं देना चाहता। मैं उसे घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। मैं उसे कभी मोबाइल फोन लेकर नहीं दूंगा कि वो किसी से राब्ता कर सके। मैं उसे बस अपने हिसार में जकड़ कर रखूंगा। ये तमाम सोचें ज़ारून की थीं, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि औरत बहुत नाजुक होती है, कांच से बनी होती है। उसे प्यार मोहब्बत तो चाहिए, लेकिन साथ तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद भी। अगर शोहर उस पर मोहब्बत के साथ एतमाद की दौलत भी दामन में डाल दे तो औरत उम्र भर उसकी बांदी बनकर रह सकती है। काश ज़ारून को पता होता कि उसकी बीवी सिर्फ उसी को सोचती है, उसी को चाहती है, तो वो यूं शक के नाक को फन न फैलाने देता। मगर उसने कभी उस नाजुक दिल के नाजुक जज्बात और उसकी सोच को जानने की कोशिश ही नहीं की थी।
زارون کی شکی اور جنونی طبیعت نے تمام زندگی نہ تو اس شخص کو سکون سے رہنے دیا اور نہ ہی اس کی بیوی کو۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے تحریم کی شخصیت کو گھن لگ گیا اور اس کا اعتماد بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ ذہنی اذیت نے اسے بیمار کر ڈالا۔ شوہر اپنی طرف سے دی گئی بیماریوں کا علاج بھی خود ہی تندہی سے کروا رہا تھا کہ بقول اس کے اسے اپنی بیوی بہت پیاری تھی، اس کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تحریم نے آخرکار حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ وہ بچوں سے باپ کی اس جنونی کیفیت کو چھپاتی تھی تاکہ وہ اس کا غلط اثر نہ لے لیں۔ اس کے والدین نے تو بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے ہیں سوائے نصیب کے، تو یہ بھی شاید تحریم کا نصیب ہی تھا کہ اس کے دل سے خواہشات کے پنچھی اڑ گئے تھے۔ اسے اب کسی چیز کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اب جب بھی زارون اپنی خفگی کے اظہار کے لیے خاموش ہو جاتا تو وہ بھی چپ کر کے انتظار کرتی کہ کب یہ پتھر پگھلے گا، وہ پتھر جو اس کا دلدار بھی ہے اور اس کی خوشیوں کا قاتل بھی۔ اب وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی کہ اس کی زندگی ایسی ہی گزرے گی، بس اس نے شوہر کی منفی سوچوں کے بارے میں، اس کی جنونی کیفیات کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ان پر کڑنا چھوڑ دے گی اور اس سے لگائی ہوئی توقعات سے کنارہ کش ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا ہی رہتا ہے اور پھر اکیلا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر کون اپنا اور کون پرایا؟ ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں، تو کوئی دوسرا قالب کیا ہمارا اپنا ہو سکتا ہے؟ اب اگر جینے کو سہل کرنا ہے تو اس ایک سوچ کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش میں جینا ہے۔ انہی کے لیے شاید یہ زندگی ملی تھی اور انہی پر توجہ مذکور رکھنی ہے۔ عورت اپنی ذات سے کب تک پیار کر سکتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے کچھ عرصے کے لیے ہی پیار کر سکتی ہے، پھر اسے ان پھولوں سے پیار کرنا ہوتا ہے، ان کی آبیاری کرنی ہوتی ہے جو خدا نے اس کے دامن میں ڈالے ہیں، اور جب یہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے تو عورت کی زندگی کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جاتی ہے تو سرخرو ہو کر کہ اس نے ایک اچھی ماں کا کردار بخوبی ادا کرنے کی کوشش تو کی تھی، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے میں اپنی حیات وار دی تھی، اسی لیے تو اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔